صفحہ نمبر 70 آیت نمبر 196 سورة آل عمران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يغرنك تقلب الذین كفروا فی البلاد۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، انسان آپ کو مختلف شہروں میں کافروں کی تجارتی چلت پھرت نہ ورغلائے، متاع قلیل، یہ کچھ تھوڑا سا عارضی فائدہ ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المہاد، اور رہنے کی بری جگہ ہے، لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے ہاں تقوی اختیار کیا ان کے لیے جنت ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے میزبانی ہے، وما عند اللہ خیر للابرار، جو اللہ کے ہاں ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور واقعی اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی ذات پہ ایمان لاتے ہیں اور جو کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اس پہ ایمان رکھتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، اور جو ان کی طرف آسمانی کتابیں نازل ہوئی ان پہ بھی ایمان رکھتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیات کو دنیاوی تھوڑے پیسوں کے بدلے نہیں بیچتے، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان لوگوں کو اپنے رب کی طرف سے اجر ہے، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلدی حساب لینے والے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو، مصیبتوں کے باوجود دین پہ ڈٹے رہو اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے مستعد رہو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرتے رہنا تاکہ آپ لوگ کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں کافروں کی نقل و حرکت سے تاثر نہ لو، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، یہ ذکر فرما رہے ہیں، اور ساتھ یہ کہ تقوی والوں کے لیے آخرت میں جنت ہے، اللہ کے ہاں جو کچھ ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے، وما عند اللہ خیر للابرار، اللہ کے ہاں جو کچھ ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ حدیث میں ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اپنی بیٹی امی حفصہ کے ہاں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات آرام فرمانے کے بعد ابھی اٹھے تھے، دیکھا تو پٹوں کی چٹائی پہ حضور کی مبارک ذات آرام فرمانے کے بعد اٹھ کے بیٹھ گئے تھے، اور سر کی طرف سرہانہ چمڑے کا سرہانہ تھا اور اس کے اندر کھجور کے درخت کے ریشے بھرے ہوئے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے حسین جسم پہ وہ پٹوں کی چٹائی کے سرخ نشانات نظر آ رہے تھے۔ تفسیر مظہری نے روایت نقل کی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے دیکھا، ارشاد فرمایا عمر کیوں روتے ہو؟
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے روتا ہوں کہ روم اور فارس والے دنیا کے لوگ ہیں، ان کے پاس سہولیات ہیں، آسائش ہیں، مزوں میں، آپ سید الانبیاء ہو کے بھی ایسی زندگی گزار رہے ہو کہ آپ کو جسمانی تکلیف ہوتی ہے، آپ کے پاس سہولیات نہیں ہیں، آسائش نہیں ہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو خرچ میرے ذمہ، میں ایک اعلیٰ نرم بستر بنا دوں گا، آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، آپ اس پہ آرام فرمائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، عمر کیا آپ کو یہ پسند نہیں ہے کہ ان کو دنیا کی سہولیات مل جائیں اور ہمیں آخرت کی سہولیات مل جائیں؟ چھوڑ دو عمر، مجھے دنیا سے کیا واسطہ ہے، مجھے دنیا سے واسطہ اس مسافر کی مانند ہے جو کسی درخت کے سائے میں روکے اور وہاں تھوڑی دیر لیٹ کے آرام کرے، اس کے بعد پھر روانہ ہو کے اپنی سواری پہ سوار ہو کے وہاں سے چل پڑے۔ تو کیا اس مسافر کو وہاں کوئی اعلیٰ بنگلے گھر بنانے کی ضرورت ہے؟ عارضی چند لمحے پڑاؤ ہے، پھر وہاں سے جانا ہے۔ تو یہ مسافر اگر وہاں زیب و زینت بنائے، کیا یہ عقل مند ہے؟ ہماری مثال دنیا میں ایسی ہے عمر کہ ہم نے یہاں رہنا نہیں ہے، ہم نے یہاں سے گزرنا ہے۔ خوشیاں تو آگے ہیں۔ تو اللہ نے نیک لوگوں کے لیے جو کچھ تیار کر رکھا ہے، وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ اگلی آیت وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، ایک خاص موقع پہ نازل ہوئی۔ حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جبریل امین آئے اور اطلاع دی کہ نجاشی بادشاہ حبشہ کے وہ وفات پا گئے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ باہر نکل آئیں بقیع شریف کی طرف۔ یہ اللہ کا نیک بندہ تھا۔ تو سب صحابہ کرام اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بقیع شریف میں جمع ہوئے۔ حدیث میں کہ حبشہ تک اللہ نے اپنے حکم سے درمیانی حائل پردہ ہٹا دیا اور حضور کی مبارک ذات شان نبوت کے مطابق وہ نجاشی کی نعش دیکھ رہے تھے اور نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ لیکن یہ واضح رہے کہ آج ہم کسی کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ وہ شان نبوت تھی، وہ تخصیص نبوت تھی، وہ پڑھ سکتے تھے۔ یہ حدیث ہے لیکن یہ نبی کے متعلق ہے، کسی صحابی سے کسی تابعی سے وہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھانے کی روایت نہیں ہے۔ اس لیے اکابر علماء فرماتے ہیں ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم غائبانہ نماز جنازہ پڑھائیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ بھی روایت ہے کہ انہی دنوں 40 عیسائی مسلمان ہو گئے تھے۔ ان میں سے 32 نجران کے علاقے کے تھے، سعودی عرب کا ابھی بھی ایک علاقہ ہے نجران، اور 8 رومی تھے، اٹلی جو آج کل کہتے ہیں، اس کے رہنے والے تھے۔ 40 افراد یہ اسلام میں آئے تھے۔ تو جبریل امین آیا اور یہ آیت نازل ہوئی کہ بے شک اہل کتاب میں سے ایسے لوگ ہیں جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی کتاب پہ ایمان لاتے ہیں، ان کو اپنے دین پہ بھی تورات
انجیل زبور پہ بھی ان کو ایمان تھا، انجیل پہ عمل کرنے والے تھے، تو ان لوگوں کو بہت بڑا اجر ہے۔ یہ آیت میں ان کا ذکر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ذکر فرماتے ہیں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے انسان کافروں کی مالی تجارتی نقل و حرکت مختلف شہروں میں، اس سے آپ تاثر نہ لیں کہ یہ تو کامیاب ہو گئے۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، یہ دنیا کا عارضی فائدہ ہے، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ رہنے کی بری جگہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے ہاں تقوی اختیار کیا وہ جنت میں ہوں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے میزبانی ہے، وما عند اللہ خیر للابرار، اللہ کے ہاں جو کچھ نعمتیں ہیں وہ نیک لوگوں کے لیے بہت بہتر ہیں۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور جو کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، جو کتاب ان کو دی گئی ہے اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، وہ آیات کو، اللہ کی نشانیاں اور احکامات کو دنیاوی پیسوں پہ نہیں بیچتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اپنے رب کی طرف سے اجر ملے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تبارک و تعالی جلدی حساب لینے والے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو اپنے دین پہ ڈٹے رہو، مشقت آئی پھر بھی ڈٹے رہو، اپنے دین کی حفاظت کے لیے مستعد رہو۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ آپ لوگ کامیاب ہو جائیں۔ اے اللہ اپنا خوف نصیب فرما، پھر دنیا آخرت کی کامیابی عنایت فرما، مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ تمام اہل کتاب غیر مسلموں کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، عاجزی والی عبادت والی زندگی عنایت فرما، برکتوں کا نزول فرما۔ ہم سب کے دلوں میں یا اللہ جس چیز کے دل میں شرعاً جائز حاجات ہوں اپنے فضل سے پوری فرما، یا اللہ اپنے فضل سے پوری فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب برحمتک وکرمک یا ارحم الراحمین۔